قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف سمیت تمام شرکاء کو بتایا گیا کوئی سازش نہیں ہوئی، اس کے ثبوت نہیں ہیں۔ سازش اور مداخلت جیسے الفاظ ڈپلومیٹ استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی مراسلے کے بعد جو بھی معاملہ ہوا سفارتی سطح پر ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں غیر معمولی سطح پر مسلح افواج اور قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حقائق مسخ کرنے کی کسی شخص یا ادارے کو نشانہ بنانے کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ 2020 سے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ حالیہ بجٹ میں بھی 100 ارب روپے دفاعی بجٹ میں کم لیے ہیں۔ آرمی چیف کے حالیہ دورہ چین کو تاریخی قرار دے دیا۔ بولے آرمی چیف کا دورہ چین اقتصادی راہداری سے متعلق تھا۔ دورے سے دفاعی تعلقات ملٹری ڈپلومیسی کو فروغ ملا، دوررس نتائج نظر آئیں گے۔ سابق صدر مشرف کی واپسی کے لیے رابطے کی تصدیق کی، کہا کہ ادارے کا موقف ہے کہ پرویز مشرف کو واپس آ جانا چاہیے۔ آؤ مل کر کھاتے ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں، ملک کو لوٹ جاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ سندھ اسمبلی میں ہلڑ بازی، چھینا جھپٹی، ہاتھا پائی اور دھکم پیل۔ بجٹ اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی۔ اراکین نے بجٹ دستاویز کے پرزے اڑا دیے۔ اپوزیشن کے سخت شور شرابے میں وزیر اعلیٰ بجٹ تقریر کرتے رہے۔ حکومتی ارکان مراد علی شاہ کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران خرم شیر زمان ویڈیو بناتے رہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کتاب پھینک کر ماری۔ پی ٹی آئی ارکان پر مکے چلانے کی بھی کوشش۔ کلثوم چانڈیوں نے دعا بھٹو کو مائک دے مارا۔ موبائل چھیننے کی واردات سندھ اسمبلی تک پہنچ گئی۔ بھرے ایوان میں پی ٹی آئی رکن کا موبائل چھین لیا گیا۔ دعا بھٹو نے دعویٰ کیا کہ کلثوم چانڈیوں نے ان کا موبائل چھینا۔ موبائل منور وسان کو دیا جو بھاگ گئے۔ کلثوم کی تردید، کہا میں نے نہیں، دعا نے میرا موبائل چھینا۔ پی ٹی آئی ایم پی ایز موبائل چوری کا مقدمہ درج کروانے تھانے پہنچے۔ پولیس نے درخواست وصول کر لی۔ سندھ کا نئے مالی سال کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 5% اضافہ۔ گریڈ 16 تک ملازمین کی بنیادی تنخواہ 33% اور 17 سے زائد گریڈ کے ملازمین کی بنیادی تنخواہ 30% بڑھائی جائے گی۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 332 ارب روپے اور کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 30 ارب روپے مختص۔ تعلیم کے لیے 326 ارب، صحت کے لیے 220 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ بجٹ میں مسلسل دوسرے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے۔ کہا جن کی چیخیں نکالی ہیں وہ چیختے رہیں گے۔ مراد علی شاہ بجٹ تقریر کے دوران نواز شریف کو وزیر اعظم کہہ گئے۔ I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Nawaz Sharif, his team. اختر میں نے شہباز شریف کہا تھا۔ اچھا جی۔ پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار۔ دوسرے روز بھی بجٹ پیش نہ کیا جا سکا۔ 6 گھنٹے انتظار کے بعد وزیر اعلیٰ اور اتحادی اسمبلی سے روانہ۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع۔ بجٹ اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کا امکان۔ پنجاب حکومت ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس بلا کر بجٹ پیش کر دے، حکومتی قانونی ماہرین کی تجویز۔ اسپیکر کی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کیسے صدارت کریں گے؟ بڑے سوال کے جواب کی تلاش جاری۔ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہوگا تو پارلیمنٹ ختم، لوٹے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں تو جمہوریت ہی ختم۔ عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بلے کو دودھ کی حفاظت پر بٹھا دیا گیا، چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا، ایک دوسرے کو چور کہہ کر کیسز بنانے والے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ لوگ امریکی حکم کے تابع ہیں، جو امریکہ کہے گا وہی کریں گے، تیار ہو جائیں، جلد ان کے خلاف ملکی تاریخ کا بڑا احتجاج کریں گے۔ عمران خان کا مخالفین کو جلد سیاسی سرپرائز دینے کا اعلان۔ اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہر قانونی اور سیاسی فورم پر مخالفین کو ٹف ٹائم دیں گے، آب و تاب کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑیں گے، موقف میں مزید شدت لائیں گے۔ واضح کیا کہ الیکشن کی تاریخ ملنے تک کسی قسم کا سیاسی لالیپاپ نہیں لیں گے۔ نون لیگی وزیروں کی فرسٹریشن سامنے آنے لگی۔ عطا تارڑ کا شور شرابہ، بھرے ایوان میں بیہودہ اشارہ،
ایک ہاتھ میں آئین کی مقدس کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اشارے سے گالی۔ عطا تارڑ نے شرافت کو بھی شرمسار کر دیا۔ اسپیکر نے ٹوکا تو اپوزیشن رہنماؤں کی طرف نازیبا اشارے کرتے ہوئے چلے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی عطا تارڑ پر کڑی تنقید۔ عطا تارڑ نے بےہودہ حرکت پر معافی بھی مانگ لی۔ ٹویٹ میں لکھا، کسی کی دل آزاری ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، غلط ہوا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے منہ سے بھی گالی نکل گئی۔ بعد میں احساس ہوا تو گڑبڑا گئے، چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ کابینہ اجلاس میں مفتاح اسماعیل زیر التواء تیل اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے بیان پر وزراء پر برس پڑے۔ بعض وزراء کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے دوسرے شعبوں سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی تجویز۔ مفتاح اسماعیل بولے کہ دوسرے شعبوں کی حالت بھی ابتر ہے، اگر قیمتیں نہ بڑھائیں تو IMF پیسے نہیں دے گا۔ وزیر اعظم بولے، میں خود بھی قیمتوں کے بڑھانے کے حق میں نہیں مگر مجبوری ہے۔ حماد اظہر کا رد عمل، کہا امپورٹڈ حکومت سے بجٹ ٹھیک نہیں بنا تھا، اب کارٹون ٹیم نیا بجٹ بنا رہی ہے۔ احسن اقبال کا قوم کو چائے کم پینے کا مشورہ، کہا ادھار لے کر چائے امپورٹ کرتے ہیں، جب تک چائے کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہوتے قوم چائے کی 1-2 پیالیاں کم کر دے۔ احسن اقبال کے مشورے پر عوام برہم، کہا چائے بھی ہم چھوڑ دیں، کھانا بھی ہم ہی کم کھائیں، ساری قربانیاں ہم دیں۔ چائے کم پینے کا مشورہ دینے کے بجائے حکمران اپنے عیش اور پروٹوکول کیوں کم نہیں کرتے؟ فواد چودھری نے کہا بیرون ملک جائیدادیں، کیمپ آفیسز اور غیر ملکی دورے کم کر دیں، ہم 1 پیالی چائے بھی کم کر دیتے ہیں۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہو کر 205 روپے 16 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 206 سے 208 روپے میں ٹریڈنگ۔ امریکہ کے ایمبیسڈر فوری طور پہ ڈو مور کا منترا پھر آگے بڑھا دیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے کہ وہ ایکشن لے دہشت گردی وغیرہ کے خلاف۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں۔ پاکستان کے سامنے دوبارہ ڈو مور کا ایجنڈا آ چکا۔ شیریں مزاری کہتی ہیں امریکہ ڈیفائن کرے گا کہ دہشت گردی کے خلاف کیا ایجنڈا ہے۔ ایک سفیر انٹرویو میں ڈو مور کا منتر پاکستانی قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ وہی امریکی شخصیت ہے جو 2007 میں بغداد میں اسٹریٹجک افیئرز کا ڈائریکٹر تھا۔ سوال یہ ہے کہ رجیم چینج کے بعد ان کو کیوں بھیجا گیا؟ اسد عمر کہتے ہیں بیرونی سازش سے بنائی گئی حکومت پیداوار نہیں بڑھا سکتی، پائیدار نہیں ہو سکتی۔ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود دبتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، الیکشن کا اعلان کر دیں۔ اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی، یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ہے۔ تحقیقات میں حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، کہا نظر رکھیں گے کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے ECL میں شامل افراد کے بیرون ملک جانے کو وزارت داخلہ اور متعلقہ عدالت کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ عدالتی حکم پر FIA نے 42 ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ جوڈیشری کو اور فوج کو اپنے سیلف انالیسس کی بھی ضرورت ہے۔ کیا جوڈیشری اور فوج اس میڈیا کے ہوتے ہوئے اپنا پولیٹیکل رول جاری رکھ پائیں گے؟ تمام اداروں کو اپنے کردار کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا میڈیا کے انقلاب میں کوئی ادارہ سیاسی کردار جاری رکھ پائے گا؟ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا ہمیں 19 صوبوں کی ضرورت ہے، ڈویژنز کو صوبے بنانا چاہیے، صوبوں کے براہ راست انتخابات ہوں، دوسرے مرحلے میں صدارتی نظام آنا چاہیے۔ نواز شریف ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک واپسی کی اجازت نہیں ملی، امید ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں جس کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ایرانی ہم منصب کے ہمراہ
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरानी हम मनसब से मुलाकात में सरहदी उमूर और ज़ायरीन की सहूलतों के लिए बातचीत की। दोनों ममालिक के आवाम के लिए इक़्तिसादी मवाक़े को फ़रोग़ देंगे। अर्जेंटाइन की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल मार्टिन की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, फौजी तबादलों, तरबियत और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफ़वाज का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल मार्टिन की एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की PAF की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान के FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। 3 रोज़ा इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर काबू पाया गया। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने पर नुमायां पेशरफ्त हुई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट में तरामीम की गई। हवाला हुंडी नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर और फौरी एक्शन हुआ। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमराह स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में अमरीकी सरमायाकारी को सराहते हैं। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान आए। पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इक़दामात करने हैं। अव्वलीन तरजीह ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान में हालिया बजट के बाद महंगाई की खौफनाक लहर। IMF का डू मोर का मुतालबा, कहा इक़दामात नाकाफी हैं। मौजूदा बजट से कर्ज प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता। शहबाज हुकूमत के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF मज़ीद बराह रास्त टैक्सेस का नफाज चाहता है। अहम मकासद के लिए पाकिस्तान को बजट में इजाफी इक़दामात करने होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। मतलूबा नताइज के लिए बजट में रद्द-बदल किया जा सकता है। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। लोड शेडिंग कम करने के हुकूमती वादे और दावे पूरे न हो सके। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में घंटों बिजली गायब। कराची में दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। दीगर शहरों में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश जारी। बिजली के सताए शहरियों का गुलिस्तान जौहर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। लाहौर के इलाके बागमानपुरा में नौजवान का कत्ल। अहले इलाका का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। अहले खाना के मुताबिक दोस्त के वालिद ने। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। रमा बरस रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं तमाम बच्चों तक वैक्सीन की रसाई के लिए अनथक कोशिशें जारी हैं। मोदी सरकार को मुसलमानों के घर मिसमार करने का कोई हक नहीं। समाजी कारकुन आफरीन फातिमा का घर गिराने पर मुस्लिम रुकन असम्बली असदुद्दीन ओवैसी बरहम कहते हैं कि मुसलमानों को सज़ा दी जा रही है। घर तोड़ना मुसलमानों से खुली नफरत का इजहार है। गुस्ताखाना बयानात पर चीन की भी तनकीद। कहा कि नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ ख़त्म करना और अमन को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। मोदी सरकार ने मुजाहिरीन के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज किए। चेयरमैन PCB रमीज राजा की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। रमीज राजा ने कहा इंग्लिश टीम की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं। टीम ने रवां साल 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा करना है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था क्रिकेट दोनों ममालिक को जोड़ता है। 75 साला दोस्ती का जश्न भी मना रहे हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,43,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,22,600 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,143 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।